أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين علي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل طالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات محمد وعلى میں سب سے پہلے یہ کہ یہاں کی انتظامیہ کا احترام کرتے ہوئے اور ان کے احترام کو قائل ہوں کوئی بد احترامی کی یہ میرا فیصلہ ان کے خلاف اگر ہو گیا ہے تو بد احترامی محسوب نہ کریں اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسی تقریر کے اندر آپ کو میں دلائل سے پیش کروں گا کہ عبادت خالص ہونا چاہیے عاشقانہ ہونا چاہیے خالصانہ ہونا چاہیے اور تعنی نہ ہونا چاہیے یہ لفظ شریعت میں لکھی جاتی ہے تعنی جو ہے اس کا ایک پہلو کسالت ہے جب ہم دن بھر کے بھوکے یہاں تک بھر لیں گے تو پھر اس کے بعد بس کھڑے ہیں اور الفاظ جو ہے تلفظ کر رہے ہیں خالص معلوم نہیں ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں یہ تو عام ہے جو سب کے اوپر گزرنے والا ہے اور سب پر گزرا ہے الحمدللہ لیکن ایک خاص ہماری طبیعت ہے خراب وہ یہ ہے کہ ہمیں شوگر کا مرض ہے اور اگر جس کو ہے اسے اندازہ ہوگا اور دعا کریں کہ کسی کو نہ لگے خداوند عالم اس مرض سے ہر انسان کو محفوظ رکھے اس کی ایک خاصیت یہ ہے کہ جیسے ہی کھانا یا جو بھی پینا کیجیے آپ تو وہ فوراً ایسے اوپر کو چڑھتی ہے کہ اس وقت صرف جھوم رہا ہوتا ہے انسان تو ممبر ہی پہ ہم جھوم رہے ہوتے ہیں سے جائے کہ مصلے پہ بھی آپ جھوما رہے ہیں تو بہرحال معذرت چاہتے ہوئے ہم آپ کے گزشتہ فیصلے کے خلاف جو میں نے یہ بات کہی ہے اپنی حالت دیکھ کر کے اس وقت پہلے تو سب کی حالت دیکھ کر کے لیکن یہ کہ اگر سب راضی نہیں بھی ہیں تو میں تو بہرحال یا پھر معذور ہوں گا کہ میں نماز عشاء نہ پڑھا پاؤں گا اور پھر آپ حضرات اپنا اپنے حساب سے پڑھیے گا لیکن میں شاید پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جو کہہ دیا ظاہر وہی ہوگا کہنے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہے آپ کا کہنا ہمارے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے صلوات محمد جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کل بھی یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ تمام تر انسانی مشکلات اور اس کی پریشانیوں اور الجھنوں کا حل جو اللہ نے پیش کیا ہے اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ خدا کی یاد ہے جس سے کہ ہم سب فراموش اگر کر بیٹھتے ہیں تو
تو مسائل دنیاویہ ہمارے اوپر زیادہ غالب ہو جاتی ہیں اور مشکلات زیادہ ہم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ انسانی ضروریات اور انسانی حاجات، انسان کی تمام تر مشکلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ نے قانون بنایا تھا، مگر سارے قانون پر پابندی کرنے کے لیے سارے انسانیت کے لیے اس نے بنایا، لیکن خود اپنی یاد کی طرف توجہ دلانے میں اس نے ساری دنیا کے لوگوں کو خطاب کیا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یعنی اے لوگو تم سب جو ہے اپنے رب کی عبادت کرو۔ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، جس نے تمہاری خلقت انجام دیا، تم کو پیدا کیا، تمہاری خلقت اسی کے ید قدرت میں تھی اور تمہارا رب تھا۔ کل میں نے اس سلسلے میں روشنی آپ کے سامنے ڈالی۔ اصل عبادت ربانیت کی لفظ کیوں لگائی اس میں؟ میں نے ابتدائے کلام میں بھی معذرت کے طور پر تھا، لیکن حق مطلب جو ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ اب وہ گزشتہ باتوں کو یہاں مت سمجھیے آپ، وہ یہ ہے کہ لفظ ربانیت یہ خود ایک مفہوم محبت اور عاطفت رکھتا ہے، یعنی کوئی بھی پرورش کرنے والا، عام دنیا میں آپ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں، کوئی بھی پرورش کرنے والا پرورش کا کام نہیں انجام دے سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کو اس سے محبت نہ ہو، جب تک کہ اس کو اس سے لگاؤ نہ پیدا ہو اور الفت نہ ہو۔ چونکہ محبت اور الفت یہی سب سے زیادہ کارگر ہے انسان کو خود ذاتی زندگی میں ہمارے ایک دوسرے کی طرف متوجہ کرانے کا۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آپ نماز میں بھی پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی یہ کھلی ہوئی آیت ہے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو جب آپ کما ربیانی صغیرا کہتے ہیں تو کون مراد ہے؟ والدین ہیں، کیوں ان کو تربیت کے لحاظ سے پکارا گیا ہے؟ ایسے کہہ دیا جاتا ہے کہ جنہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے ان کے اوپر رحم کر، جنہوں نے ہمیں خلق تو نے کیا ہے لیکن تولید اور پیدا انہوں نے کیا ہے، تو ان کے اوپر رحم کر۔ اب وہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ حکمت خدا بندی ہے کہ قیامت تک کے لیے کائنات کی ہر فرد خصوصاً مسلمان کو چیلنج ہے اس آیت سے کہ وہ خود سوچے اور غور کرے کہ اس آیت میں پیغمبر سے کہا قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تو اصل نقطہ اس کے اندر تو محبت ہے، عاطفت ہے، کہ چونکہ تربیت کرنے والا محبت سے، اور جو بات رحمت کی بھی لفظ لیا ہے کہ ایسے ہی ان پر بھی تو رحمت نازل کر، جیسے انہوں نے مقام تربیت میں ہم سے ترحم کیا۔ ترحم کیا یعنی کیا؟ یعنی وہی محبت، وہی عاطفت، وہی عشق جو انہوں نے اپنایا مقام تربیت میں۔ تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ تربیت کے اندر جو ہے وہ الفت، محبت، عشق خابیدہ۔ مربی اس وقت تک تربیت نہیں کر سکتا جب تک کہ محبت نہ کرتا ہو، اس وقت تک پال نہیں سکتا کہ جب تک محبت نہ کرتا ہو۔ پس تربیت کرنے کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ اس سے الفت رکھتا ہے، یہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ اب جو میں نے کہا چیلنج ہے قیامت تک کے لیے وہ یہ ہے کہ اللہ نے نہیں کہا کہ اے محمد تم دعا مانگو ترحم کی اس کے لیے کہ جنس نے تم کو پیدا کیا ہے،
پیدا کرنے والے کے لیے دعا نہیں منگوائی، بلکہ جس نے تربیت کی ہے. تو آپ سوچیں آپ محمد کی تربیت، قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس نے کی ہے؟ جس نے تربیت کی ہے ان کے اوپر ترحم کی دعا کر رکھیں. قیامت تک کے لیے مسلمانوں کو چیلنج ہو گیا کہ تم قیامت تک ان مربی کے ایمان میں تلاش کرتے رہو گے کمیاں، لیکن خدا کی نظر وہ اتنا بلند ہیں کہ نبی سید المرسلین سے کہہ رہا ہے احسان جتاتے ہوئے کہ مقام تربیت کے احسان کو یاد کر اور دعا کر. توجہ کریں آپ. اور عشق، محبت اور رحمت اس کے اندر خابیدہ ہے، وَإِلَّا تربیت ممکن نہیں ہے. لہذا اس نے کہا کہ جس طرح سے ہم نے تمہاری تربیت کی، اعلیٰ تربیت اسی نے کی ہے نا. اس نے خلق کیا، پیدا کیا، اور خلق کرنے اور پیدا کرنے کے پہلے اس نے انتظام کیا کہ تم کس طرح سے یہاں زندگی گزار سکتے ہو. تمہارے سانس لینے کا انتظام کیا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام کیا، تمہارے رہنے چلنے کا انتظام کیا، تمہارے اٹھنے بیٹھنے کا انتظام کیا، نظام عالم میں تعادل پیدا کیا. ورنہ آپ دیکھیں ایک منزل پہ جا کر کے اگر آپ اوپر چلے جائیں تو وہاں ٹکے ہی رہ جائیں گے نا، اور ایک منزل میں نیچے چلے جائیں تو نیچے ہی رہ جائیں گے نا. لیکن یہ کہ نظام زمین کو اس نے تعادل پر لے آیا. یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ اسی قدرت ہے. اور کس کے لیے کیا؟ تمہارے لیے کیا. اب یہ بات اور ہے کہ دیکھیں پورا اس کے اندر نظام جو ہے وہ خابیدہ ہے. کیا تمہارے لیے اور تمہارے واسطے، بنایا تمہارے لیے، تربیت میں تمہاری مراد ہے، تم اس سے فیض اٹھاؤ. مگر یہ کہ سبب اس کے بنانے کا کون ہے وہ الگ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارے واسطے بنایا ہے تو اصل میں سبب تم ہو اس کی زمین کی خلقت کے، اصل میں سبب تم ہو یہ کائنات کی خلقت کے. نہیں، سبب اور ہے کوئی، محبت میں کسی اور کے بنایا ہے اس کو، مگر استعمال کے لیے تمہارے بنایا، تربیت کے لیے تمہارے بنایا، پرورش کے لیے تمہارے بنایا. لہذا تم اس پرورش کا خیال کرتے ہوئے کہ جس کے لیے اتنی نعمتیں ہم نے تمہارے سامنے فراہم کر دی، ان نعمتوں کے تحت تم جو ہے وہ میری عبادت کرو. بس عبادت جو ہے عاشقانہ ہونی چاہیے، یعنی عشق ہو، محبت. جیسے اس کو عشق تھا کہ تم کو تمہارا مربی ٹھہرا، تمہاری تربیت کی، تم کو خلق کیا، تم کو بنایا، ویسے ہی دو طرفہ ادھر سے ظاہر ہے کہ جب مربی تربیت کرنے والا جب اس کو کچھ دیتا ہے اور اپنی لطف و کرم و محبت کا اظہار کرتا ہے تو طرف بھی اسی طرف کھینچتا ہے اور پھر اس کے دل میں بھی عشق پیدا ہوتا ہے. تو گویا عبادت پروردگار تقاضائے عاشقانہ رکھتا ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی طرف سے بھی عشق ہے اور تمہاری جانب سے بھی عشق ہو، دونوں جو ہے وہ دکھائی دے سامنے. اس کی طرف سے یہ ہے کہ جب تم کھڑے ہوئے اور اس کی بارگاہ میں آئے تو اسی وقت اس نے حکم دے دیا کہ میرا یہ بندہ میری ان تمام تر نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اس کے جتنے گناہ ہیں، جتنی نافرمانیاں ہیں، اس کو اسی وقت عفو کر، اسی وقت اس کو مٹا دے. اس کے لیے تو ترحم کے دروازے کھول دے. اب روایات میں ملاحظہ کریں، تمام روایات معصومین علیہ السلام کہ ان کے نچوڑ اسی ایک روزے کو دیکھیں آپ، اسی کے اندر موجود ہے کہ روزہ رکھنے والے کے لیے پیغمبر نے فرمایا یہ روزہ رکھنے والا خود روزے کی حالت میں اگر استغفار کی لفظ استعمال کرتا ہے
استغفر اللہ، تو یہ جو ہے وہ شیطان کے پشت کو توڑ دیتی۔ استغفار کی لفظ اگر استعمال کرتا ہے تو اللہ جو ہے صرف اس بات پر کہ یہ کمال ہے، اس وقت گرسنگی، بھوک، پیاس، جس وقت انسان کو کچھ نہیں یاد ہوتا، اس وقت میری طرف متوجہ ہوا، جب سب چھوڑ کے میری طرف متوجہ ہوا ہے تو مجھے بھی اس کا جواب دینا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ جیسے ہی متوجہ ہوئے استغفار کی طرف، ویسے ہی جو ہے خداوند عالم نے ترحم کا در کھول دی، اس لیے کہ آپ اپنے آپ کی تمام تر جسمانی قوت، نفسانی قوت، روحانی قوت جو بھی تھی اس سب کو آپ نے صرف کر دیا۔ پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کس چیز سے انسان اقرب ہوگا اللہ سے، یعنی قریب تر ہوگا خداوند عالم سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس بات کو میں بھی نہیں جانتا، بلکہ حدیث قدسی، اس بات کو میں بھی نہیں جانتا، بلکہ اللہ نے مجھ سے سوال کیا، یا محمد، اے محمد، کیا تمہیں یہ پتا ہے کہ کس چیز سے بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یا اللہ، تیری ذات بہتر جانتی ہے، تو مجھے بتا۔ تو ادھر سے آواز آئی، اذا جاء العبد جائعا، جب بندہ بھوکا ہوتا ہے اور اس وقت مجھے پکارتا ہے، وَإِذَا جَاءَ الْعَبْدُ سَاجِدًا، اور جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا اور مجھے پکارتا ہے، فَإِنَّهُ، یہ وہی وقت ہے کہ قربتٌ علی اللہ، یہ جو ہے وہ اللہ سے قربت کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں مختلف جگہوں پر اسامہ بن زید جو کہ پیغمبر کے صحابیوں میں سے ہیں، یہ زید ابن حارثہ، ایسا ہی ہے نا، انہی کے بیٹوں میں سے ہیں اسامہ بن زید، کہ جن کے لشکر کے لیے پیغمبر نے آخری وقت میں جوان فرد ہیں، زیادہ عمر کے نہیں، 18 سال یا 19 سال یا 20 سے نیچے، ایک جوان کو تمام بزرگوں کی موجودگی میں پیغمبر نے اپنے لشکر کا سردار بنایا۔ تو ظاہر ہے کہ بڑی معذرت کے ساتھ آپ لوگ بزرگ برا نہ لگے، آپ لوگ ہم سے بزرگ ہیں آپ لوگ، مگر بزرگوں کی ایک بزرگی ہوتی ہے نا، اس کو ٹھیس نہ لگنے پائے۔ تو جیسے ہی پیغمبر نے لشکر کا سردار بنایا تو بڑھ گئے آگے، اب میں اپنی زبان استعمال کروں گا کہ اخلاق نہ ہو جائے، اس لڑکے کو تم نے بنا دیا۔ اب اس وقت نہ رسول ذہن میں ہے نہ اللہ ذہن میں ہے، اس وقت صرف لشکر ہے اور یہ جوان لڑکا ہے ان کی نظر میں۔ اگر نبی کو نبی سمجھتے ہوتے تو کبھی بھی اعتراض نہ کرتے ہیں کسی کو بنا دیا۔ نبی کا حکم ہمارے لیے قابل اطاعت، نہیں ہے کہ اس کو بنا دیا کہ اس کو بنا دیا۔ تو یہ وہی زید کے بیٹے اسامہ ہیں کہ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے اسی وقت فرمایا کہ اس وقت یہ خبر ہم کو خود خبر نہیں تھی، بلکہ ہمیں اللہ نے یہ خبر دی کہ اذا جاء العبد جائعا، یعنی بندہ جب بھوکا ہوتا ہے اور شدت کی بھوک ہو، پیاس میں مبتلا ہو، اس وقت ہمیں پکارتا ہے تو انتہائی قرب میں ہوتا ہے، ہمارے بہت نزدیک ہوتا ہے۔ اور پھر اسی لیے ہے، ورنہ فلسفہ کیا ہے کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، کہا ہے کہ روزے دار کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ بغیر روزے والے نے کیا بگاڑا ہوا ہے بیچارے نے؟ کس بات کے لیے؟ قرب کی وجہ سے۔ جو جتنا قریب ہوگا اس کی سفارش جلدی سنی جائے گی نا، اس لیے تو ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ فلاں کام کرانا ہے، دیکھیے کون زیادہ نزدیک ہے ان سے، اور ان سے کہلوائیے تو مان جائیں گے۔ بھائی کس لیے مان جائیں گے؟ جو آپ ہیں ویسے وہ ہیں، کہ نہیں صاحب ان کو قربت حاصل ہے،
تو اسی طریقے سے یہاں پر ہے نزدیک ترین فرد دو صورتوں میں ہے، ایک حالت بھوک اور ایک حالت سجدہ۔ اب آپ سے ایک بات کہوں، جب انسان عام حالت میں سجدے میں آ جائے تو وہ اللہ سے نزدیک تر ہو جاتا ہے، تو جو ایسی حالت میں سجدے میں رہا ہو کہ پوری کائنات کو لٹا دیا صرف اسی کی ذات کے لیے اور سجدے میں چلا گیا، اور پھر ایسی حالت میں سجدے میں ہو کہ پوری مملکت حیات اب اسی سجدے میں ختم کر دے گا، تو پھر اس کی قربت کا کیا عالم ہوگا، وہ کتنا قریب ہوگا۔ اور جب وہ بہت قریب ہوگا تو وہ جس کی سفارش کر دے گا اس کی شفاعت کے رد ہونے کا سوال ہی نہیں۔ یہ مقام جو ہے بڑی مشکل سے ادا ہوتا ہے۔ بس آپ اندازہ کریں، یہی روزہ جو ہے ایک سبب قرب الہی، تقرب خداوندی کا سبب ہے، یعنی اس کی فضیلت میں سے اور عبادتوں میں ایک فضیلت اعلیٰ تر یہ ہے۔ یہ نہیں کہا جواب میں کہ صرف جو ہے وہی ہے جو سجدے کی حالت میں ہے، جب سجدہ کی حالت کہہ جائے تو نماز میں سجدہ ہے، تو اب نماز کی حالت بھی تقرب کی منزل ہے، اور روزہ جو ہے وہ بھوک کی حالت ہے، تو بھوک کی حالت بھی جو ہے وہ تقرب کی ہے۔ اسی لیے عزیزو جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے ایک فلسفے میں سے نیت جو رکھی گئی ہے وہ یہی ہے، وہ نیت میں اقرار قلب اور اقرار لسان یعنی زبان سے، دونوں سے آپ اقرار کرتے ہیں کہ دن بھر بھوکا رہوں گا، کس لیے؟ اللہ سے قربت کے لیے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں قربتاً علی اللہ، تو کیوں قربتاً علی اللہ؟ معلوم ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے قربت اسی وقت حاصل ہوگی جب اس کے شرائط پورے ہوں۔ لہذا ان تمام روایات کو دیکھتے ہوئے، ایک دو روایتیں نہیں، بہت سی روایتیں ہیں جس میں سے صحیح السند روایتیں ہیں، سب بہتر روایتیں، علماء اسی سے فتاوے اخذ کرتے ہیں، ان کے ذرائع سے یہ اندازہ لگا کہ اس عبادت کی عظمت کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ ہم لوگ دن بھر بولتے ہیں ممانعت ہے، ایسے رمضان رمضان نہیں چلانا چاہیے، جب بھی بولیں شہر رمضان، ماہ رمضان، اس کا ترجمہ کر لیا ماہ رمضان، یا رمضان المبارک، تنہا رمضان نہ کہو، اللہ نے کہا ہے کہ یا شہر اللہ الاکبر، یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بڑا مہینہ۔ آپ دیکھیں یہ اللہ کی ذات کے ساتھ اکبر ہے یا اس مہینے کے ساتھ اکبر؟ امام سید الساجدین علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ دعا کے ذیل میں پکارتے ہیں السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، سلام ہو تیرے اوپر اے ماہ اکبر، بزرگ ترین مہینہ جو اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے۔ ہر مہینے آپ جانتے ہیں کہ وہ معصومین سے منتسب ہیں، ان میں سے ایک ماہ جو ہے وہ اللہ سے منتسب، یہ مہینہ آپ تنہا نہیں کہہ سکتے۔ خود اس مہینے کی عظمت اور بلندی یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، تو نزول قرآن اسی مہینے کو حاصل ہے، جس کی وجہ سے عظمت اس کی بلند ہے۔ خود رمضان کیا ہے؟ یہ جو آپ پر لفظ رمضان آیا، اس معنی کیا ہے؟ آپ لغت کو براجہ کے ڈکشنریوں کو تو دیکھیں گے، اس کے معنی ہے کہ شدت گرمی، بہت زیادہ گرمی جو ہے کہ یہ آدمی ابلنے لگے، اسے رمضان کہتے ہیں۔ ایک معنی یہ دیا ہے، ایک اس کے مقابل میں بھی معنی لے آئے ہیں کہ کبھی کبھی اس معنی میں بھی استعمال ہوا کہ جو شدت گرمی کے بعد بارش ہو جاتی اس کو پھر رمضان کہتے ہیں۔ لیکن یہ رمضان جو خود اس مہینے کو مہینے کا نام رکھے جاتے تھے، وہ اس اعتبار سے جب عرب رکھ رہے تھے تو جو مہینہ جس موسم میں پڑ رہا تھا اسی اعتبار سے مہینے کا نام رکھتے چلے گئے۔ دادا وہ تاریخ اس کی یہی بیان کرتے ہیں کہ جب یہاں پہنچے
تو دیکھا شدت گرمی کی ہے اس قدر کہ یہ بالو جو ہیں ان کی چمک میں اضافہ ہے، اگر ریت میں انگلی لگا دے تو جل جائے، تو انہوں نے رمضان یا رمضان، تو رمضان اس کا نام رکھ دیا۔ اب یہ کہ روزہ جو اول واجب ہوا سن 2 ہجری میں پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان کی جانب سے کیوں؟ بہت سی تواریخ موجود ہے سلسلے میں روایات کہ پیغمبر نے خواہش ظاہر کی کہ اے کاش ہمارے یہاں قرآن خود بھی نقل کر رہا ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والے لوگوں کے اوپر بھی یہ روزے واجب تھے۔ اس کا مطلب ہر ملت میں، ہر مذہب میں، ہر صاحبان مکتبہ فکر جو بھی تھے ان کے ہاں روزہ رکھنا تھا۔ مثلا کفار مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی روزہ رکھتے تھے، ہمارے ہندو بھی روزہ رکھتے ہیں، مشرکین آپ دیکھیں یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی روزہ ہے، یعنی بدل دی گئی کتاب اس کے بعد بھی روزے کا ذکر ہے، طریقہ بدل گیا ہے مگر ہے جس طریقے پر ہے جیسے بھی ہے۔ اس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور ان کا جو دین تھا اس میں بھی روزہ تھا، حتی المجوسی ان کے یہاں بھی تبدیلی ہوئی، بدل دیا انہوں نے روزوں کو، لیکن تھا اور بہت سب سے زیادہ وہی رکھتے تھے، 4-4 5-5 مہینے کا روزہ ہوتا تھا اور شکلیں اس کی جدا تھی۔ تو وہ کیف روزے کا تصور تو پیغمبر نے فرمایا تھا یا اللہ، تو پیغمبر کے اس دعا پر اللہ نے اس روزے کو فرض کیا، سن 2 ہجری میں آیا۔ اس کی علت ہی بیان کی جاتی، علاوہ اس کے بہت سے علل بیان کیے جاتے ہیں، بہت سی علتیں کہ یہ روزہ کیوں فرض کیا گیا، لیکن اعلیٰ ترین علت علاوہ اس کے کو آدم نے کیا کھا لیا تھا، 30 دن جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے اور جسم سے جدا کرنے کے لیے، اس طرح کی روایتیں موجود ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ ترین علت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ فرض اللہ الصیام تثبیتا للاخلاص، اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا ہے تاکہ انسان کے دل میں اخلاص اور خلوص قائم ہو جائے، اخلاص اور خلوص اس کے دل میں بیٹھ جائے۔ بس یہ روزہ جو ہے وہ اخلاص کے لیے، ہم چنین امیر المومنین علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ فرض اللہ الایمان طہارہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایمان کو اس لیے فرض کر دیا ہے کہ مومن ایمان لے آئے تاکہ اس کا دل پاکیزہ ہو جائے، اور اس کے بعد زکوٰۃ اس لیے ہے کہ بدن پاکیزہ ہو جائے، اور الی غیر ذالک پھر آخر تک مال پاکیزہ ہو جائے۔ اس کے بعد روزے کے لیے فرمایا کہ بدن پاکیزہ ہو جائے، اور دوسری جگہ پر فرمایا کہ زکوٰۃ بدن کا صرف جو ہے وہ روزہ ہے۔ تیسری جگہ فرمایا کہ فرض اللہ تثبیتا للاخلاص، اللہ تعالیٰ نے صرف اس لیے فرض کیا کہ خلوص و اخلاص پیدا ہو، کہ انسان جو ہے اس کی تمام تر ضروریات روحانی اور جسمانی جو ہیں ان میں سے ایک یہ ہے خود صحت و سلامتی کے لحاظ سے روزہ، جسمانی اعتبار سے روزہ۔ آپ دیکھیں کہ خود پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کس لیے سومو تصحو، روزہ رکھو اور اپنے بدن کی صحت کو اختیار کرو۔ اب ظاہر ہے کہ جس طرح کھائے اس طرح رکھنا ہے، اس طرح نہیں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں، ہم جس طرح چاہیں گے وہ طریقہ صحت کا نہیں ہے۔ صحت کا طریقہ وہی جو خود پیغمبر نے بیان کیا، ائمہ نے بیان کیا، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی حیات و زندگی کو آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا۔ خود امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھایا، انہوں نے خود ہی فرمایا کہ تم بھی نہ کھاؤ، 3 حصے کرو اپنے پیٹ کے، ایک حصے میں پانی سماؤ، ایک حصے میں ہوا کی راہ رکھو اور ایک حصے میں غذا کی راہ رکھو۔
اور خود یہ تو آپ کے لیے بیان کر دیا، لیکن خود ایک وقت نصیب، وہ بھی روٹی خشک، اور وہ بھی تھوڑا، سالہ ہر سال روزے میں گزر جاتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں یہ ہے کہ دشمن یہ گواہی دے رہا ہے۔ جعفر برمکی کہتا ہے ہارون کو جواب میں کہ ایسے کو میں کیا قتل کروں کہ جس کی کیفیت یہ ہے کہ صبح سر سجدے میں رکھتا ہے تو ظہر کے بعد اٹھاتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب سر اٹھاتا ہے اور پھر ادھر ادھر دیکھا، یاد الہی میں اس وقت بھی غفلت میں نہیں ہو، پھر سجدے میں چلا جاتا ہے۔ شب میں جب غروب ہوتا ہے تو افطار کرتا، اور افطار بھی کیا، افطار بھی ایک خرمہ اور 2 خرمے ہیں جو اس کو غذا دی جاتی ہے، اس کو بھی تناول نہیں کرتا، اور ایک تو سال نہیں 14 سال قید خانے میں ایسے ہی گزار دیا۔ تو اب اگر ہمارے معصومین کی زندگی میں بھی ملاحظہ کریں تو آپ کو ملے گا کہ انہوں نے روزے کا طریقہ بھی بتایا۔ ایک ہدف یہ ہے کہ انسان کے جسم کی آلائش اور اس کی کمیاں، اس کی بیماریاں، اس کی صحت جو بھی ہے وہ اسی روزے سے وابستہ ہے۔ یہ جسمانی فائدے ہیں۔ علاوہ اس کے ہر حکم خداوند وہ تابع ہے کسی نہ کسی مصلحت کے مطابق، تابع ہے مصلحت، اور کوئی بھی فساد اگر اس کو لاحق ہے تو فساد سے دور ہے، اس سے کرنے کے لیے، دور کرنے کے لیے حکم دیتا ہے اسے نہ کرو، مصلحت سے نزدیک ہونے کے لیے حکم دیتا ہے اسے کرو، یعنی اس کے اندر علتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، مگر یہ علتیں ہیں۔ ایک شخص حضرت پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طبیب بن کے مدینے میں آیا اور ماہ و ماہ طبت کا انتظام کرتا رہا طبابت کے لیے، مگر کوئی اسے مریض نہیں نظر آیا۔ مورخین نقل کرتے ہیں کہ اس نے پوچھا اہل مدینہ سے کیا وجہ کہ کوئی مریض ہی نہیں آ رہا۔ جواب میں کہا کہ تم سے پہلے طبیب آ چکا اور وہ علاج کر رہا ہے، تو اب کیسے لوگ تمہارے پاس آئیں؟ تو وہ طبیب کون کہا یہ ختمی مرتبت وہ اللہ نے بھیجا ہے، اور کیا علاج کر رہے ہیں؟ کوئی ایک دوا بتائی، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ تو ہم اسی کے پائبند ہیں جس کی وجہ سے جسم کی جسمانی صحت ہم کو عارض ہے، اور کسی قسم کا عارضہ اور بیماری ہم کو لاحق نہیں ہے، ہم اسی پر گامزن ہیں، اسی اصول کے مطابق۔ ولا تسرفو یعنی خود اپنے جسم کے اوپر بھی صرف کرتے وقت اسراف نہ کرو۔ ایک تو یہ ہے کہ پھینکنا، یہ ہو گیا اسراف، کھایا جو بچا اسے پھینک دیا، یہ تو اسراف ہے، یہ کھلا ہوا تو سمجھ نہیں اس میں کچھ نہیں۔ لیکن ایک اسراف یہ بھی ہے کہ کھانا چاہیے تھا مثلاً آدھی روٹی اور کھا گئے 1.5 روٹی، تو یہ بھی اسراف کیا ہم نے۔ آپ سوچ رہے ہیں کیسے اسراف ہے یہ اسراف کیسے؟ بھائی ہم نے کھا لیا، کون سا اسراف ہے؟ لیکن اصل میں کھانا تو آدھی ہی چاہیے تھی نا۔ وہ جو ہم نے 1.5 کھایا وہ اپنے جسم کے اوپر ہم نے غلط تصرف کر دیا، یہاں پر ہم نے اسراف کیا۔ یہ کھانا جو آدھی تک تھا وہ قوت کا سبب ہوتا، اور پھر وہ جو قوت پیدا ہوتی صحت کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد خدا کی یاد میں دل زیادہ لگتا، اور یہ کھانا جو ہے وہ قوت کو گھٹانے کا سبب ہو گیا، اور اس کے بعد کسالت پیدا کر دیا۔ اب کچھ دل چاہتا ہی نہیں سوائے اس کے کہ آنکھ بند کر لوں، تو اب خدا کہاں اور میں کہاں۔ اسی لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ اپنے مقام عبادت میں تھے، مقام عبادت میں شیطان بہت ورغلاتا رہا، لیکن کچھ یکپار نہیں پایا، تو اس نے کہا کہ دیکھوں گا میں تم کو اس وقت آگے بہکاؤں گا جب تم دسترخوان پہ ہو۔ حضرت یحییٰ کے کان میں یہ آواز اس کی پہنچ گئی، تو انہوں نے طے کر لیا کہ اس کو آپ ستانے نہیں دوں گا۔ منظور یہ تھا، پوچھا انہوں نے اس سے کہ مقصد تیرا کیا تھا؟
تو اس نے بتایا منظور میرا یہ ہے کہ کھاتے وقت میں تمہیں گمراہ کروں گا کہ تم اتنا کھا لو کہ اس سے تمہیں کسالت پیدا ہو جائے اور پھر خدا کی طرف رغبت نہ پیدا ہو. تمہارے اوپر یہ بھی اسراف ہے. اگر کوئی انسان جو اس کا جسم جو تقاضا رکھتا ہے اس کے مطابق اگر رفتار کرے تو عین تصرف شاکرانہ یعنی خدا کے شکر ادا کرتے ہوئے تصرف کیا، اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو یہ تصرف کافرانہ ہے، یعنی وہ چیز نہیں حاصل کیا جو خدا نے جس طرح چاہا تھا اس طرح نہیں کیا. اس نے ایک ایک لمحے پر ایک ایک گام پر. بس عزیزان گرامی، یہی روزہ ہمارے آپ کے لیے باعث اطاعت و عبادت بھی ہے، اور یہی روزہ ہمارے آپ کے لیے باعث مشکلات بھی ہے. یہی روزہ جو ہے بیماریوں سے آزادی کا جو ہے وہ ایک پیغام ہے، اور یہی روزہ بیماریوں کو بھی لانے والا ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح استعمال کر رہے ہیں، ہم کس طرح استعمال کر رہے ہیں. اگر جو راستہ بتایا گیا اس طرح کا استعمال کر رہے ہیں تو یہ روزہ جو ہے وہ ضامن ہے ہماری حیات کی صحت کا، اور جس طرح بتایا گیا اس سے ہٹ کے استعمال کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ صحت سے فساد پیدا کر دے گا. ذرا روزے کو عبادت جان کے کرو، عبادت میں خلوص، عبادت میں عشق، عبادت میں صرف یہ کہ اس کی عبادت ہے جس کی بارگاہ ہمیں پوری کائنات ہے. ذرا ہم کو یہ روزہ عبادت کی حیثیت سے ہونا چاہیے. اسی لیے آداب میں سے ہے کہ روزہ خالص کھانے پینے کو روک دینے کا نام کل میں نے بیان کیا تھا حدیث پوری، بلکہ انسان جس طریقے سے کھانا پینا روکے ایسے ہی اپنی زبان پر بھی کنٹرول کرے، اپنے دل کے اوپر کنٹرول کرے، اپنے فکر کے اوپر کنٹرول کرے، افکار ایسے نہ پیدا کرے جس سے سوء ظن پیدا ہو، ایسے افکار نہ ہوں کہ جس سے گمراہی اور خود کو گمراہ کر رہا اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہو. ایسے الفاظ نہیں استعمال ہونے چاہیے کہ جس سے دوسرے غلط راستوں پہ چلے جائیں. کسی کی دل شکنی ہو، کسی کے مسائل مشکل ہوں، یہ ساری چیزوں کو خیال رکھنا ہے ایک روزے دار کو. ہم آپ کو فرض ہے کہ ہم اور آپ جو ہیں اس روزے کا خیال رکھیں کہ جو صبح سے شام تک بھوکے اور پیاسے رہے ہیں وہ روزہ بالکل ویسے ہی ہو جائے کہ خود خراب نہ ہو. یہ خود خراب ہو گیا تو گناہ بھی اس سے ہو گیا، تو جو پہلے گناہ تھے وہ تو تھے ہی، یہ بھی ایک ہو گیا. بلکہ ایسا ہو جائے کہ جو گزشتہ گناہ تھے وہ سب اسی کے طفیل میں جھڑ جائیں، ختم ہو جائیں، مٹ جائیں. تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ ایک فلسفہ رمضان کو جو لفظ رمضان رکھتے کہتے ہیں کہ شدت گرمی، کہتے ہیں روزہ جو ہے رمضان اس لیے کہا گیا، اس کی مناسبت یہ ہے کہ اس لیے اس کا نام رمضان رکھا گیا ماہ صیام کا، کہ یہ بھی اس مہینے میں اللہ حالت روزہ میں روزہ دار کے اسی طریقے سے ہے کہ جیسے آگ کسی چیز کو جلا دیتی ہے ویسے ہی یہ روزہ خود سبب بن جائے انسان کے گناہوں کو جلانے کا. جیسے اگر وہ مان لیا بارش کا کہ تمام گرمی کے بعد جو دھول دھکڑ اوپر اٹھے تھے اس کے بعد بارش ہو کے ان سب کو پاک کر دیا، دھو دیا، اسی طریقے سے یہ روزہ ہے کہ صوم اور روزہ آپ نے رکھا تو یہ تمام تر گناہ کے جو دھول آپ پر پڑے ہوئے ہیں ان کو یہ روزہ خود آپ کے جسم و روح سے صاف کر دے. اس لیے یہ روزہ آپ کے لیے فرض کیا گیا. اب اس سے زیادہ میں آپ کا وقت کیا دوں کہ اس کی عظمت، منزلت، اس کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ فرمایا پیغمبر نے کہ اگر سوتا ہوا ہے تو سونے میں جتنی سانسیں
لیتا ہے اور سانسیں باہر پھینکتا ہے، ہر ایک کے بدلے یہ استغفار محسوب ہوتا ہے۔ اللہ نے اسے استغفار محسوب کیا۔ بھائی اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کچھ ضروری نہیں سو رہے ہیں، سانس لینا آپ کا جو ہے جبری ہے، آپ کو سانس آئے گی جائے گی۔ یہ سانس کے آنے جانے کو بھی اس نے استغفار محسوب کر لیا۔ اور اس سے بڑی روایت موجود ہے اس کی فضیلت میں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ اس کے سہانے اللہ فرشتوں کو مقرر کر دیتا تاکہ اس کی حفاظت کریں، اور جتنے فرشتے ہیں وہ جب تک رہتے ہیں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں، اور وہ ذکر اس کے گناہوں کے بدل میں استغفار بنتا رہتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اب اس سے زیادہ کیا عظمت اللہ عنایت فرما سکتا ہے۔ اس روزے کی قدر ہم اور آپ جانیں، اور اس کو اس طریقے سے کہ جیسے عبادت ہے، ہمیں اور آپ کو اللہ توفیق عنایت فرمائے انجام دینے کی، کہ ہم انجام دیں، اس کی عظمت کے ہم قائل ہوں، اس کے بجا لانے میں ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو۔ جب تک کہ عشق خداوندی نہ آئے اس وقت تک کوئی عمل فائدہ مند نہیں ہوتا۔ دکھاوا ہے پھر تو خالی صورت ادا کر رہے ہیں، لیکن جب اخلاص، عشق خداوندی اور انسان خاشع خشوع میں رہے، خشوع یہ ہے کہ جب اس کے سامنے تذکرہ الہی ہو، وجلت قلوبہم بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے ان کے دل جو ہیں وہ رقت آمیز ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کی بارگاہ یاد آنے لگتی ہے، ہمارے اندر یہ کیفیت پیدا ہو۔ اصل عبادت اطاعت ہی ہے، اس کے لیے خدا نے ہم کو اور آپ کو خلق کیا۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسانوں کو جناتوں کو مگر صرف اس لیے کہ ہماری عبادت کریں۔ تو عبادت کا کیا مطلب ہے؟ عبادت کا یہ مطلب خالی سجدے میں آپ کے ٹکر کر لیں؟ عبادت، ابھی میں نے آپ کو کہا کہ دیکھیے لفظ پر غور کیجئے کہ قرآن نے کتنی ترکیب رکھی ہے۔ اعبدوا ربکم، یعنی تربیت اور عبادت کا رابطہ ہے، یعنی ربانیت کے تقاضے سے تم جو ہے وہ عبادت کرو۔ ایک جگہ پر امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ختم کلام میں آپ کو بہجت بھی حاصل ہو جائے اور ذکر اس وقت تک نورانی نہیں ہوتا جب تک ذکر آئے نہ معصوم کا۔ فرماتے ہیں چھٹے امام، العبودیت جوہرۃ الربوبیہ، یعنی بندگی اور عبادت یہ ایک ایسی جوہر ہے کہ جس کی حقیقت ربوبیت ہے، یعنی یہ بندگی خود عبادت، اللہ کی بندگی عبودیت یہ خود اس منزلت کی ہے کہ اگر تم یہ بندگی انجام دیتے رہو خالصانہ طور پر تو تم خود رب بن جاؤ۔ ربوبیت ہم کو اس وقت تک سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ربوبیت حاصل ہوگی جب اس حدیث نے مدد کیا کہ اللہ نے آواز دیا عبدی اطیعنی، اے میرے بندے تو میری پیروی کر، میری اطاعت کر، میری پرستش کر، اکن یدک، تو میں تیرا ہاتھ بن جاؤں، میں تیرا پیر بن جاؤں، میں تیری زبان بن جاؤں، میں تیری آنکھ بن جاؤں۔ تو اس سے کیا معنی ہو گئے؟ معنی یہ ہے کہ اللہ جو ہے اپنے اس بندے کو اس منزلت پر بھی لا کے کھڑا کرتا ہے کہ اگر اس کی مرضی کے مطابق وہ اطاعت الہی میں لگ جائے تو اپنی قدرت اس کے حوالے کر دیتا ہے، اپنی طاقت اس کو دے دیتا ہے۔ اسی لیے اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو اپنی طاقت سے اکھاڑا، بلکہ پوچھا کہ کس طاقت سے اکھاڑا؟ تو آواز یہ ما قلعت باب خیبر، میں نے باب خیبر کو نہیں اکھاڑا مگر بقوت ربانیہ،
یعنی رب کی قوت سے اکھاڑا ہے۔ تو کیا علی کے اندر اللہ جلوہ گر ہو گیا؟ نہیں، یہ اطاعت علی اس قدر تھی کہ اللہ نے اپنی قوت علی کی قوت بنا دی۔ یہ صرف عبادت اور اطاعت کا کرشمہ ہے کہ جس نے سب دیکھتے رہے اور علی نے وہ عمل انجام دیا کہ اس کی عبودیت کو بھی ظاہر کیا، اپنی قدرت کا بھی اظہار کیا، اور پیغمبر کے لیے مقام سربلندی بھی ظاہر کیا۔ اب اس کے بعد نبوت کو سربلندی اس سے بہتر کیا ملے گی کہ جہاں تانا ہو رہا ہو وہاں علی نے ایسا مقام ظاہر کیا کہ تمام اہل کتاب مبہوت ہو گئے اور مجبور ہو گئے کلمہ پڑھنے پر کہ جب یہ ایک ادنا شاگرد کا یہ عالم ہے تو پیغمبر ختم الرسل کا کیا مرتبہ ہوگا، کس درجے پر ہوگا، کیسے ہوگا، کس مقام پر ہوگا؟ اس لیے کہ اس کو پرورش اسی پیغمبر نے دیا۔ یہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس پیغمبر کا پروردہ ہوں، اور ایسے چلتا تھا جیسے اونٹ کا بچہ اونٹنے کے پیچھے چلتا ہے، یعنی وہی شیر جو خود اس کے اندر گامزن ہے، وہ قوت ربانی، وہی قوت ربانیت علی ابن ابی طالب کے اندر بھی ان کی رگ و پے میں جاری و ساری ہے۔ بارہا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، معبود تجھے واسطہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، بارہا تجھے واسطہ ہے آخر الزمان کا، ہم سب کے دلوں میں اخلاص سے عبادت پیدا کر، بارہا ہماری عبادتوں کو قبول فرما، بارہا اس مختصر سی عبادت کہ جس میں اخلاص، جو کچھ بھی اپنے سے ہو سکتا ہے وہ کرنے کی صحیح ہے، اس پر تو تول نہیں اخلاص، بس اپنے ترحم کے ذریعے سے قبول فرما۔ بحق محمد و آل محمد، کائنات میں جتنے محبان آل محمد کا حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ معبود ہمارے اندر قوت عشق الہی پیدا کر، بارہا ولائے محمد و آل محمد ہمارے دلوں میں جاگزی فرما، ان سے محبت و عشق کی قوت اور اس دولت کو ہمارے دل میں بھر دے، بارہا ہمارے امام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، بارہا تمام علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر محفوظ رکھ۔ اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین صلوات۔